بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کشف چند دنوں کی چھٹیوں پر گھر آئی تو گھر میں کسی قدر ہلچل اور رونق کا احساس جاگا۔ وہ تابین کو بھی اس کے کمرے تک محدود نہ رہنے دیتی، کھانے کے وقت بھی اسے آوازیں دے کر کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتی۔ شام کی چائے کے بعد لاؤنج میں جو محفل جمتی، وہ تب بھی تابین کو زبردستی گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے آتی۔ تابین کو فائقہ بیگم کی سرد مہری نگاہوں کا سامنا کرنا آسان نہ لگتا تھا، اور اگر آئمہ آئی ہوتی تو اس کی چپتی ہوئی نگاہیں بھی تابین کا اعتماد ڈانو ڈول کر دیتی۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے کشف، کبھی خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ میری ذات کا وقار، انا، بھرم، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اپنی بہن کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ میں فرزین آپی سے علیحدہ شخصیت کی مالک ہوں، لیکن اس گھر میں شاید ہمیشہ مجھے اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ وہ آزودگی سے بولی، اچھا آئے میرے ساتھ، آج لنچ ہم دونوں مل کر تیار کرتے ہیں۔ عتیب بھائی کو ویجیٹیبل رائس بہت پسند ہے اور سبزیوں کی کٹنگ سے میری جان جاتی ہے، آپ آ کر میری ہیلپ کروائیں۔ کشف نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور اس کے ساتھ کچن میں کام کرواتے ہوئے تابین کا جی واقعی بہل گیا۔ کشف کے پاس سنانے کو بہت قصے تھے، اپنی کالج کی باتیں، ہاسٹل لائف کے قصے اور جانے کیسی ایسی باتیں۔ اس کو سنتے ہوئے تابین کی انگلی پر گہرا کٹ لگ گیا۔ او گاڈ، اتنا گہرا کٹ! چھری کافی تیز تھی، تابین سے زیادہ کشف اس کی زخمی انگلی دیکھ کر بکھلائی تھی۔ ایک منٹ تابین بھابی، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤں، آپ کی بینڈیج کرتی ہوں۔ وہ فوراً کچن سے نکلی تھی۔ تابین شرمندہ سی ہو گئی، سبزیوں کی کٹنگ کوئی اتنا مشکل کام تو نہ تھا جو یہ کارنامہ سر انجام دے بیٹھی تھی۔ ذرا سی دیر میں کشف نے بینڈیج کر دی، لیکن کھانے کی میز پر پٹی بدی انگلی موضوع گفتگو بن گئی۔ استغفار رضوان صاحب نے کیا تھا، جواب میں اس کے بجائے کشف نہیں دیا۔ اپنی بھاوج کے سکھڑا پے کا عالم ملاحظہ کر لیا تم نے آئمہ؟ پھر مجھے مشورہ دیتی ہو کہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں کھپتی ہوں، بہو بیگم سے بھی کام کروایا کروں۔ پہلے دن کچن میں جانے پر انگلی کٹوا لی، کوئی اور ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی تو اللہ نہ جانے کیا سر انجام دیں گی۔ فائقہ طنزیہ انداز میں آئمہ سے مخاطب تھی۔ رضوان صاحب نے ناگواری سے بیگم کو دیکھا، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کشف تابین کی حمایت میں بول پڑی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ تابین بھابی میری ہی ایج فیلو ہیں اور مجھے گھرداری سے کتنا لگاؤ ہے یہ آپ سب بھی جانتے ہیں۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو کشف، گھریلو کام کاج میں طاقت نہیں ہو تو اس میں کوئی اجنبی والی بات نہیں۔ خالی خالی BA BS کرنے والی لڑکیاں بھوڑ پن دکھائیں گی تو باتیں تو سننے کو ملے گی نا۔ آج میں بھی بولے بنا نہ رہ پائی۔ کشف کو افسوس ہوا کہ وہ کیوں تابین کو اس کے کمرے سے باہر نکال لائی، شاید اس کی حجرہ نشینی ہی درست فیصلہ تھی۔ رضوان صاحب بیوی اور بیٹی پر تعصب بھری نگاہ ڈال کر اٹھ گئے۔ خطیب خاموش تماشائی تھا، لیکن اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تابین کے جھکے سر کو دیکھ کر اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت کچھ کھا نہیں رہی بلکہ صرف آنسو پی رہی ہے۔ خطیب کی بھوک بھی جیسے یکدم مر گئی، لیکن باپ کی تکلیف میں وہ ٹیبل سے اٹھ کر نہ جا سکتا تھا۔ اپنی پسندیدہ ڈش کھانے لگا۔ تابین بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ نخرے دیکھو محترمہ کے، دو فکرے کیا سننے کو مل گئے، کھانا ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ ہمیں اس کے خاندان کی وجہ سے آج تک کتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آئمہ نے نخوت بھرے انداز میں تبصرہ کیا۔ بس کرے آئمہ آپی، پتہ ہے اس وقت آپ کیسی نند بن رہی ہیں، بالکل اپنے فیوریٹ ڈرامے والی ظالم نند، جسے ڈرامے کو دیکھ کر آپ بھاوج کی مظلومیت پر آہیں بھرتی ہیں۔ آئمہ نے بڑی بہن کا لحاظ کیے بنا جتا دیا۔ عتیب جانتا تھا اب آئمہ بھی کشف پر خفگی کا اظہار کرے گی۔ کشف، کھانا کھا کر مجھے اسٹڈی میں چائے دے جانا۔ وہ اکتا کر اٹھ ہی گیا۔ آئمہ اور کشف خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی لاتی ہوں۔ ماں اور بہن پر جتائی خفگی بھری نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے عتیب کو جواب دیا۔ بیٹے کا پرمردہ چہرہ دیکھ کر فائقہ دل محسوس کر گئی۔ رضوان صاحب نے اچانک ہی عمرے پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ضابطے کی ساری کارروائیاں پوری کرنے کے بعد انہوں نے فائقہ بیگم کو پروگرام سے آگاہ کیا۔ تیاری کر لیں فائقہ بیگم، اس مہینے کی 15 کو ہماری جدہ کے لیے فلائٹ ہے۔ انہوں نے بیوی کو سرپرائز دیا۔ وہی خوشخبری سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ 3 برس قبل دونوں میاں بیوی کو حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اچانک اس پروگرام کی وجہ، فائقہ نے شوہر کا چہرہ جانچا۔ وجہ وہی ہے جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ عتیب اور تابین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے، ایسا ہونا آپ کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ عتیب کے دل میں بیوی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے بھی لگے تو آپ کی منفی باتیں سب کچھ ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ میرا بیٹا اس وقت بہت ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، میں اسے کسی بھی طرح کے فیصلے پر پہنچنے کے لیے یکسوئی فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تابین کو اپنانے کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے اس بچی کے تمام تر حقوق پورے کرنے ہوں گے، اسے شریک حیات کا رتبہ دینا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ تابین کو اپنے نام سے جوڑے رکھے۔ اللہ اس بچی کو بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ رضوان صاحب نے صاحب گوئی سے بیوی کو جواب دیا۔ پتہ نہیں آپ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھ رہے ہیں رضوان، میں عتیب کی ماں ہوں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر میرا جی بھی کٹتا ہے اور میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ وہ ہماری پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی بات مان کر کسی فیصلے پر پہنچ جائے۔ مجھے اس کا فیصلہ قبول ہوگا۔ فائقہ نے شوہر کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ چلیں اگر یہ بات ہے
تو آپ کا بیٹا ہی کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تو اللہ کے گھر جا کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں سکون سے ہمکنار ہوں اور ہمارا گھر بھی پوتے پوتیوں کی آوازوں سے گونجے۔ رضوان صاحب نے اپنی بے ساختہ خواہش کا اظہار کیا اور فائقہ بھی آمین کہے بغیر نہ رہ پائی۔ عتیب کی جھنجھلاہٹ کا عجب یہ عالم تھا، ماں باپ کے جانے کے بعد یہ پہلی صبح تھی، وقت پر آنکھ ہی نہ کھلی اور آج آفس میں اہم ترین میٹنگ تھی۔ تابین رات کو ہی گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئی، ورنہ کمرے میں اس کی آہٹوں سے عتیب کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ سیر خیز لڑکی تھی، دبے پاؤں اپنے کام نپٹاتی تھی، پھر بھی اس کے جاگنے کے بعد عتیب بھی زیادہ دیر سو نہ پاتا، اور آج وہ نہیں تھی، اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ جلدی جلدی نہا دھو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو محترمہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ امی 22 دن کے لیے گئی ہیں تو کیا 22 دن مجھے بغیر ناشتے کے آفس جانا پڑے گا؟ اس تابین کی بے نیازی بہت بری لگی۔ تابین نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچن میں چلے جائیے، ٹیبل پر ناشتے کے سب لوازمات موجود ہیں، کوئی کمی پیشی ہو تو بتا دیجیے گا، کل آپ کے کہنے کے مطابق ناشتہ بنا دوں گی۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں عتیب کو جواب دیا۔ پل بھر کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر تیوریاں چڑھائے چڑھائے کچن کا رخ کیا۔ پھور لڑکی کے ہاتھ کا بنا پہلا ناشتہ اسے حیران کر گیا۔ اس کے من پسند لوازمات سے ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ آفس سے دیر ہونے کے باوجود اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد کچن سے نکلا تو محترمہ نظر نہ آئی، جانے کے کس گوشے میں جا چھپی تھی۔ ہاں، جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا تب وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہ آپ کا لنچ باکس ہے، میں نے ناشتے کی میز پر ہی رکھا تھا، شاید آپ کی نظر نہیں پڑی۔ اس نے سیدھے سپاٹ سے انداز میں عتیب کو مخاطب کیا۔ عتیب نے پہلے لنچ باکس کو دیکھا، پھر اسے۔ چکن سینڈوچ بنائے ہیں، اگر کل کچھ اور بنوانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ اس کی گہری نگاہوں سے قدرے خائف ہوئی تھی۔ عتیب بنا کوئی جواب دیے لنچ باکس اس کے ہاتھ سے لے کر آگے بڑھ گیا۔ بظاہر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے، وہ لڑکی اس کی پسند سے بھی آگاہ تھی، معمولات سے بھی۔ تابین کی بخبری نے اسے حیران تو کیا تھا، لیکن وہ دل میں سوچے سمجھے بنا بھی نہ رہ پایا۔ کیا وہ معدے کے راستے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ اندازے دلبری بھی درکار ہوتی ہے۔ تابین کے سر پر رویے نے اس کی خوش فہمی کا پل بھر میں خاتمہ کر دیا۔ سب باتوں سے قطع نظر اس کا اپنا دل آج کل عجیب ڈولے لینے لگا تھا، وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ رضوان صاحب نے جاتے وقت بیٹے کو قطعی انداز میں باور کرایا کہ ان 20-22 دنوں میں اپنے اور تابین کے رشتے کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ جانے کیوں وہ اپنے دل میں جھانکنے سے جھجک رہا تھا۔ ماں اور بڑی بہن کی تابین کے لیے ناپسندیدگی بھی اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ آئمہ کے دل میں ابھی تک تابین کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہوا تھا۔ ماں باپ کی غیر موجودگی میں اس نے یہاں آنا ہی ترک کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک صبح واش روم میں سلپ ہو گئی، کلائی کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔ مدثر کو آفس کے کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس حالت میں بیوی کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو جی نہ مانتا تھا، اور آئمہ میکے جانے سے انکاری تھی۔ مدثر نے مجبوراً عتیب سے مدد مانگی۔ عتیب فوراً وہاں پہنچا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ ہی، اتنی بڑی چوٹ لگا بیٹھی ہیں اور مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ابو کی تاکید تھی میرے بھائی کو کچھ دنوں تک عتیب اور تابین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، میں نے بس اس لیے گھر کا چکر نہ لگایا۔ آئمہ نے اسے زیادہ خفگی بھرے انداز میں جتایا۔ بہنوئی کے سامنے اس ذکر پر عتیب کچھ خفیف سا ہو گیا۔ اچھا چھوڑیں یہ بات، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مدثر بھائی کے جانے کے بعد یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس نے بہن کو مخاطب کیا۔ رہ لوں گی، میری فکر نہ کرو، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اگر تم عتیب کی بات نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے، میں باس کو تمہاری بیماری کا بتا کر جانے سے انکار کر دیتا ہوں۔ مدثر اسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ توہن کراہن ہی صحیح، آئمہ چند دن کے لیے میکے جا کر رہنے پر راضی ہو گئی۔ عتیب جانتا تھا کہ وہ تابین کا کسی قسم کا احسان لینا گوارا نہ کرے گی، اس لیے اس نے ملازمہ کو خاص ہدایت دی کہ وہ آئمہ کا ہر طرح خیال رکھے۔ جس وقتی ملازمہ نے فوراً فرما برداری سے سر ہلا دیا، لیکن اس کی تیمارداری کی ذمہ داری تابین نہیں اٹھائی۔ بنا ماتھے پر بل ڈالے وہ گھر کے کاموں کے ساتھ آئمہ اور بچوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے بچوں کے فرمائشی پکوان پکواتی۔ بچوں کے ہوم ورک بھی تابین مامی سے ہی کروانا تھا۔ بچوں کے ساتھ وہ بہت گھل مل گئی۔ ہاں، آئمہ کا سامنا بہت جھجکتی ہوئی کرتی۔ آئمہ خود خاموشی سے اس کے روز و شباب نوٹ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو پہلے اپنے گھر تک محدود رہتی تھی اب پوری جان فشانی سے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن اس کے انداز سے مالکانہ پن کا احساس اب بھی نہ چلکتا تھا۔ بنا جتائے بہت خاموشی سے وہ کام نپٹاتی رہتی، کام بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی۔ ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آئمہ کا اس کے بارے میں تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کشف کے ساتھ اس کی ٹیلی فونک گفتگو سن لی۔ یقین رکھیں تابین بھابھی، آپ بہت جلد اس گھر میں اپنی جگہ بنا لیں گی، اور اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں بھی آپ کے خلوص اور خدمت گزاری رائے گاہ نہیں جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کشف، میں یہ سب باتیں اس گھر یا گھر کے مکینوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی تربیت کا مان رکھ لوں۔ فرزین آپ ہی کے عمل نے ہماری فیملی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے عمل کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ اپنے والدین کی اچھی بیٹی ہوں۔ تابین کی آواز بھرا گئی۔ اس کی بات سن کر آئمہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
کیا واقعی ہم نے اس لڑکی کے ساتھ بلا وجہ کھٹور پر رویہ اختیار کیا؟ اور کے کیے کی سزا اسے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بات جو کشف اتنے عرصے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمجھ میں آ کر نہ دے رہی تھی، اب اپنے دل میں یہ سزا ابری تو عجیب سی شرمندگی نے وجود کا احاطہ کر لیا۔ تابین سے فوری طور پر بے تکلفانہ اور محبت بھرے روابط استوار کرنا تو ممکن نہ تھا۔ اب تابین کا سامنا ہونے پر وہ اس کی جانب تنزیہ اور صد مید نگاہوں سے نہ دیکھتی تھی، بلکہ ایک نرم سے مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دیتی۔ ہاں، تنہائی میں عتیب کے سامنے یہ ضرور تسلیم کیا تھا کہ تابین حقیقتاً اچھی لڑکی ہے، اور اب عتیب کو اپنی زندگی میں اس کی جائز مقام دینا چاہیے۔ عتیب بہن کی کایا پلٹ پر ذرا بھی حیران نہ ہوا، اس کے اپنے دل کی کایا بھی تو پلٹ چکی تھی۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ دل کا بدلا ہوا افسانہ دل کی مکین کو کیسے سنایا جائے۔ وہ اپنے سارے فرائض کو بخوبی نبھا رہی تھی، لیکن عتیب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی روداد نہ تھی۔ مدثر کی واپسی پر آئمہ بھی گھر چلی گئی۔ میشا اور ریان کی وجہ سے تابین کا خوب جیل لگا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بری طرح اداس ہو گئی۔ رضوان صاحب اور فائقہ کی واپسی میں چند روز باقی تھے۔ عتیب اب بھی اس سے دور تھا۔ آج جب وہ آفس سے واپس آیا تو تابین بیگ تیار کیے اس کی منتظر تھی۔ اسامہ مجھے لینے آ رہا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ عتیب چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ پایا۔ تابین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زبردستی کے بندھن پائیدار نہیں ہوتے۔ میری آپ سے شادی کی فقط ایک ہی وجہ تھی، میرے والدین نے اپنی دانست میں آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کی کوشش کی تھی۔ فرزین آپی نے ہم سب کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دونوں خاندانوں کا پھر سے رشتہ جوڑ لینا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کسی حد تک ناانصافی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ مجھے ایسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے ہم زبردستی کے باندھے گئے اس بدن پر نظر ثانی کر لیں۔ وہ نظریں جھکائے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ عتیب نے لب بھینچ کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اس احساس کے ساتھ یہاں نہیں رہنا چاہتی کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ میں محبت کی طلبگار نہیں ہوں، لیکن سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ ذلت کے احساس سے میرا یہاں پر دم گھٹتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آواز بھرا گئی، تبھی دروازے پر گھنٹی بجی۔